ویلکم بیک ناظرین. اچھا ہم بات کر رہے تھے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر پہ. اصل چھوٹی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسانی جذبوں کا، ایموشنل ایٹیٹیوڈز کا، بیہیویئر کا خیال رکھنا چاہیے. سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ دوسرے بندے کے ذہن میں کیا ہے، یا ہماری کوئی بات یا ہمارا کوئی رویہ یا ہمارا کوئی ایسا ایکشن جو ہم بغیر سوچے سمجھے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، جو دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے، اس کے اوپر ہمیں کافی اویئر ہونا چاہیے. کافی ایسے لفظ یا ایسی زبان، ایسے ایکشن، ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسے جیسچرز دوسرے کو نہیں دینے چاہیے جو دوسرے کو تکلیف پہنچائیں. تو ہوتا کیا ہے ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بہت ہی سافٹ اور جذباتی ایشوز کو اتنا غور نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں ایسے بائی دی وے دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اور وہ دوسرے کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں. اور یہ تکلیف اور یہ نوٹ جمع ہو کے ایک انسان کی پرسنالٹی، خاص طور پہ نوجوان کی پرسنالٹی پہ برا اثر کرتی ہیں. اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا، وہ شائع ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ ifs اینڈ بٹس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ میں کر سکوں گا، یہ میں نہیں کر سکوں گا. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم روک لیں تو بہت سارے الجھنیں اور مسائل کم ہو سکتے ہیں. اس طرح ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بعض دفعہ بچوں کو ڈانٹتے ہوئے یا اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بہت بڑی باتیں ان کو کہہ دیتے ہیں. مثلا ایک میوزیشین، ایک بچے کو بہت شوق تھا میوزک سیکھنے کا. اب اس کا ٹیچر اس کی سلو لرننگ سے یا وہ پک نہیں کر رہا میوزک کو، اس سے پریشان ہو رہا ہے، اور اسے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری تو شرلڈ وائس ہے. اب یہ بچہ میوزک کو جب بھی سیکھنے بیٹھے گا، اس کا پہلا امیج اپنے لیے اس کی شرلڈ وائس، اچھا میری وائس شرلڈ ہے، تو اس میں دور چلا جائے گا سیکھنے میں، یا اس کو اوائڈ کرے گا، یا اس کو بہت ساری جو لرننگ کیوریوسٹی ہوتی ہے، لرننگ کی طرف جانے کی ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر قدرتی طور پہ کہ وہ بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر ایک کٹ لگ جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے خاص طور پہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے لفظ، ایسے بڑے القاب اپنے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے استعمال نہ کریں جو ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی پرسنالٹی میں، ان کی اسکل لرننگ میں پرابلم دیں. اور اسی طرح یہی بوڑھوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک عمر کے 60 سال کے بعد، ایک حصے کے بعد اس نے لازمی کسی اور رول میں آنا ہے. 40 سال کے بعد اس نے دوسرے رول میں آنا ہے. جو ایج کے ساتھ ساتھ اس کا رول بدلتا ہے، جو اس کی اسٹیٹس سوسائٹی میں بدلتا ہے، فیملی میں بدلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چلنا ہے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے لیے اور ہمارے لیے ایک پرابلم اور پریشانی کا باعث نہ ہو. اب ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے بالکل میں یہ ایڈوائز نہیں کروں گی کہ آپ دوائی کھائیں. میرے خیال میں کوئی بھی میڈیسن نہیں کھانی چاہیے. صرف بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے کہ کون سی چیز ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ وہ حل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ حل نہیں بھی ہوتی، تو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اس میں میرا فالٹ نہیں، اس کا دوسرے کا فالٹ ہے. فالٹ جو ہے اگر میرا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، تو میں اس کے لیے کیوں سفر کروں. فرض کریں مجھے جاتے جاتے کسی نے کہہ دیا، کچھ ایسا کامنٹ دے دیا جو مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، تو میرا خیال ہے مجھے سوچنا یہ ہے کہ اس کی پرابلم ہے، اس کو نفسیاتی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے لیے تکلیف کا باعث بنا لوں. اس لیے میرا خیال ہے اس طرح کے چھوٹی ایشوز اور رویے جو ہیں وہ ہمیں نارملٹی کی طرف لے آتے ہیں. اس طرح کی تکلیف میں سب سے پہلے جو پرابلم ہوتی ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ نیند کی ہوتی ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ سونے سے پہلے آپ ان امیجز کی، ان ایشوز کی بات بالکل نہ سوچیں، اور آرام سے اپنے کمرے کے حالات اچھے کر کے، اس کو اچھا ڈارک کر کے، ٹھیک سے ساری اپنی ریکوائرمنٹ فلفل کر کے، اپنے دماغ کو تھوڑا خالی کر کے پھر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹیں، تاکہ آپ کو آرام سے نیند آئے، سکون سے نیند آئے. دوسرے دن آپ اٹھ کے پھر دوبارہ سوچ سکتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ اگر آپ ڈے ڈریم کرتے ہو، آپ دن میں جاگتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر سوچتے ہو، تو بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گی.
اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ آپ نوٹ کو سمجھیں. نہیں سمجھ آ رہی ہے تو لازمی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. شائع فیل نہ کریں, گھبرائیں نہیں, اپنی بات کو شیئر کریں, اپنے ایشوز کو شیئر کریں, اور سائیکالوجسٹ سے کر لیں, سائیکائٹرسٹ سے کر لیں, کسی اپنے ڈاکٹر فزیشین سے کر لیں جو آپ کو گائیڈ لائنس دے دیں. ناظرین, اب اجازت دیجیے. اپنا, گھر والوں کا, ارد گرد لوگوں کا, سب کا خیال رکھیں. دوبارہ ملیں گے اگلے پروگرام میں.